وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جی جی اچھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بات کرتے چلیے. آپ کلمہ کا تو اپنا جان چھڑا لیں. ہیلو. جی امیر معاویہ پہ لانتی پہ. اچھا ہاں آگے نا تکیہ دیکھیے باسط بھائی تکیہ کر رہے ہیں چلیے دیکھیے. آپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کس پہ؟ بالکل آن لائن چیٹ کرو گے. کس سیٹ پہ کرو گے آپ ارے مجھے نہیں بتاؤ. بات کیجیے. امیر معاویہ کی ابھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا نا حدیث. آپ گھبرا کیوں رہے؟ آپ اپنی اس بات اگر کوئی آپ حدیث دکھائیں، پہلے بات تو سن لیں حضرت. آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کسے مسلمان مانتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یزید کو مسلمان مانتے ہیں آپ؟ ارے محترم، میں حضرت معاویہ کی بات کر رہا ہوں، آپ یزید پہ پہنچ گئے ہیں. آپ ایک جگہ رہیے نا. آپ حضرت معاویہ کو آپ مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ یزید کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو یزید پھر پہنچ گئے وہاں. میں کہہ رہا ہوں یزید تو بعد میں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گھوم کے میرے بھائی وہی تو میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یزید کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں؟ یزید یہاں ٹاپک ہی نہیں ہے یزید. ٹھیک، یزید کیا ہے نہیں وہ بات کی بات ہے. ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے بولا نا کہ بالکل بات کریں گے. تو آپ بتائیں آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں مانتے میرے بھائی، کافر ہے. میں تو سمجھتا کافر ہے. تو کسی کو کافر ثابت کرنے کے لیے کس طرح دلیل چاہیے؟ دلیل چاہیے نا. آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس حدیث ہے. دیکھو ایسا نہیں ہے کہ بھائی مجھے ساری حدیثیں یاد ہوں گی. بہرحال میں تمہاری جانکاری کے لیے پھر بھی ایک حدیث بتاؤں. ارے تو وہی تو پوچھ رہا ہوں، اس میں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سند تو پیش کر دیں. آپ کس کتاب سے پڑھ رہے بتائیں. ایک منٹ. آپ اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو دلیل کیا ہے؟ اعتراض کرنے سے پہلے دلیل ہونی چاہیے آپ کو. تقسیہ کرنا آپ لوگ یہاں ثواب کام ہے. مل گئی آپ کی دلیل؟ نہیں رکو تو تھوڑا یار. اچھا ڈھونڈ لیجیے. مستدرک الحاکم والی روایت بول رہے ہیں کیا؟ ہاں اللہ علی پہ رحم کرے، جہاں حق ہو اللہ علی کی طرف حق کو موڑ دے، وہی روایت. جی، اور اس میں یہی بھی ہے کہ جب پوری دنیا علی کے خلاف ہو جائے تو مسلمانوں علی کو نہ چھوڑنا، پوری دنیا کو چھوڑ دینا. ارے سن لیں، اس کو پہلے حدیث پر بات کر دیتے. اس کے راوی ہے مختار بن نافع. اس کے بارے میں جو ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ساقط ہے. امام نسائی کہتے ہیں یہ ثقہ نہیں ہے. آپ ایسی روایت پڑھ رہے ہیں قال البخاری ہوا منکر الحدیث. امام بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ہے. جو راوی پر امام بخاری منکر الحدیث کی جرح کر دے اس کی روایت لینا جائز نہیں. تب روایت پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ کرے نا. صحیح روایت ہے نا. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اقرب الی الطائفتین من الحق، یعنی حضرت حسن کے بارے میں کہا کہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کی جو عزیز گروہ میں صلح کروائے گا. ٹھیک ہے، اسے تو حضرت معاویہ اگر مسلمان ثابت ہو رہا ہے. اب بتائیے. خوارج کے گروہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو وہ جماعت قتل کرے گی اقرب الی الطائفتین من الحق، جو ان کے زیادہ حق کے قریب ہوگی. یعنی حضرت معاویہ کا گروہ حق پر حق سے زیادہ قریب ہے. تو حق پہ تو حضرت معاویہ بھی ہیں. اب اچھا ہاں حسین رضی اللہ عنہ کیا ان کو مسلمان مان رہے ہیں؟ بتائیے. آپ ان کو کافر بولے معاذ اللہ.
تو آپ ضعیف روایت لا رہے ہیں، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، ان کی فضیلت ثابت ہو رہی، تو اس طرح بات نہیں کریں نا۔ اب میں نے آپ سے پوچھا کہ کسی کو کافر ثابت کرنے کے لیے کون سی دلیل چاہیے ہوتی ہے، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیکھو دیا۔ میرے بھائی، میرے پاس پوری کتابیں ہیں، میرے پاس سارا کچھ لکھا ہوا، لیکن لکھا ہو تو ہمارے پاس بھی، ہم بھی گھاس چھیل کے تو ایسے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی جو ہوں بڑا چڑھا کے اس لیے نہیں بول پا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اس وقت ثبوت نہیں ہے۔ میں اسپتال میں آیا ہوں، جانوروں والا ڈاکٹر ہوں میں، اسے سمجھو آپ۔ اچھا جانور لو ڈاکٹر ہیں آپ؟ جی، تو یہاں پہ اسپتال میں آیا ہوں، اس لیے اس مناظرے پر میرے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن آپ کا جو نام ہے میں اس نام سے آپ کے نمبر کو سیو کر لوں گا۔ جیسے میں گھر پہنچوں گا میں اپنی کتابیں کھول کے پھر بتاؤں گا آپ کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لے بس۔ اسلام تو قبول ہے ہی بھائی، ہمیں کہاں قبول ہے؟ کہاں قبول ہے؟ زبان سے پڑھنے سے تھوڑی قبول ہو جائے گا، دل سے ہے نا لا اچھا مطلب قبول ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر مطلب آپ اپنے اسلام کی دلیل دینا ذرا۔ الحمدللہ کیا کوئی آپ مسلمان ہیں؟ بالکل، کلمہ توحید پڑھنے والا مسلمان ہے جی۔ بہرحال سب کا اپنا عقیدہ ہے میرے بھائی۔ آپ تو قرآن کا منکر ہے نا، تو اس کی وجہ سے آپ کافر ہو رہے ہیں۔ صحابہ کو کافر بول کے آپ قرآن کی آیت کا منکر بن رہے ہیں، قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ اچھا بہرحال ابھی نہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے میرے بھائی نام بتاؤ۔ ہاں یہ چلیے یہ نمبر سیو کر لیجیے، عادل کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شعیب سے عادل کا نام ہے، سیو کیجیے، عادل۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں شعیب بھائی؟ بہار سے۔ بہار سے؟ اچھا بہاری ہو، چلو کوئی مسئلہ نہیں شعیب بھائی، میں بھی یو پی سے ہوں۔ میں آپ شیعہ ناصری ہے؟ نہیں، شیعہ ناصری نہیں ہے، حالانکہ میرے نزدیک کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جسے میں نے قبول کیا ہو کہ بھائی میں بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں یا دیوبندی ہوں۔ تھوڑا آپ بتائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا اس جماعت سے تعلق پتہ تو چلے آپ اس عقیدے کے حامل ہے۔ نہیں، میں دیکھو بھائی کسی سے نہیں ہوں، میں بیعت ہوں اپنے۔ اچھا بتائیے، حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے، لیکن وہ باقی فتق والی بات پہ۔ اچھا، مسلمان مانتے جنتی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جنت دو جگہ کا تسکین کرنے والا اللہ ہے، ہم کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تو نبی سے کے ذریعے وحی سے بتا دیا ہے کہ ابوبکر فی الجنہ، حضرت ابوبکر جنت میں جائیں گے۔ کون سی حدیث میں ہے گی؟ عشرہ مبشرہ والی حدیث موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ قرآن شریف میں ہے یہ؟ حدیث میں ہے، قرآن شریف میں تو ہے، یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ، غم مت کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو یار غار ہیں، یعنی غار میں ان کے ساتھ ہی ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ غم مت کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، ان کا ایمان تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، جو قرآن کے نص سے ثابت ہو رہا ہے۔ ایک منٹ میری بات بھی سنو گے آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کا دل دکھایا۔ اچھا، مجھے کس نے دل دکھایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو لہب کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ تو ناراض ہو گئی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات پہ بات ہے، ٹھیک ہے، ناراض ہو گئی، لیکن آپ نے نکاح کیا تو نہیں؟ ناراض تو ہوئی نا بھائی، آپ نے جو ہے غلطی جو بھی آپ حکم حضرت ابوبکر صدیق پر ناراضگی کی بنیاد پر لگائیں گے وہی حکم حضرت علی پر ناراضگی کی بنیاد پر لگے گا۔ اب کیے یا نہیں کیے وہ الگ بات ہے۔ شعیب بھائی ادھر ایک منٹ میری بات سنیں۔ آپ نے کہا کہ مولا علی سے ناراض، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت ان کی ناراضگی میں نے میرے غلط بات نہ کریں، میں نے کہا، آپ نے کہا نا کہ ناراض ہونا یعنی گمراہی کی دلیل جو بھی آپ کہیں گے
تو جو حکم آپ حضرت ابوبکر صدیق پہ لگائیں گے وہی حکم تو حضرت علی پہ لگائیں گے. اور وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی. ناراضگی کا لفظ ہم دکھا دیں حدیث میں سے. بالکل ابھی سینڈ کریں گے کہ تو میرے فون میں بھی ہے میرے بھائی. ہاں کرے نا میرے فون میں بھی ہے. ابھی بس 1 منٹ میں تمہارے نام کی وہ فون مت کاٹنا, کال پہ لگے رہو. فون نہیں کاٹ رہا ہوں. چلیے باغ فدق پر ہی بات کر رہے تو چلیے. چلیے تو وہ پورے یہ پتا جہالت پن ہے آپ کے اندر کہ آپ دوسرے جب بتا رہی آپ کو آپ ہنس رہے ہیں تو میں اگر آپ بتائیں گے تو پھر میں بھی ہنسوں گا. یہ کچھ طریقہ نہیں ہے. نہیں میں آپ کے بات تو یہ سے ہنس رہا ہوں. میں بد دعا کروں گی. ہاں اچھا ہو گئی آپ کی بات ہو گئی ہے. کس سے؟ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باغ فدق نہیں دیا. نہیں دیا یہ اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں دیا یا اس پر کوئی دلیل پڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ یہ بتا دیجیے. نبی کی بیٹی کو منع کرنے والے صحابہ ہوتے کون ہیں؟ ارے منع کیا ہے تو کس دلیل کی بنیاد پر منع کیا یہ بتائیے نا. منع کیا کیوں؟ ایک منٹ وہی تو بات ہے کیوں منع کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منع کیوں کیا؟ کس بنیاد پر؟ ہاں کیوں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, مطلب کیوں منع کیا؟ ان ابوبکر نے جنگ میں جیتی تھی. ایک جہاد دکھا دو پہلے تو ابھی ابوبکر صدیق کا ایک جہاد دکھا دو. خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ببابل کتاب تک یہودیوں والا طریقہ نہیں دیا, لیکن کیوں نہیں دیا آگے بیان کریے نا اس کو. جواب دیجیے نا کیوں نہیں دیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں کھانا تھا وہ باغ فدق. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا کہ انبیاء جو ہے اپنی وراثت کو چھوڑ کر رہ جاتے ہیں, جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, یعنی نبی کا فرمان ہے. اور قرآن شریف میں جو ہے منکر ہے, قرآن شریف میں جو ہے گا کہ آپ اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو ان کا حصہ دو جو آپ نے بغیر جنگوں کے فتح کیا ہے. اس حدیث سے کہاں آیت پڑھیے. آپ قرآن کی ایک ایسی سنیے, آپ قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھیے گا جس میں انبیاء کا ذکر ہو اور اس میں مالی وراثت کے تقسیم کے لیے حکم دیا گیا ہو. چلیے جہاں پورے قرآن میں جہاں انبیاء کا ذکر آیا تو وہاں وراثت علمی وراثت مراد ہے, اور جہاں مالی وراثت کا آیا وہاں انبیاء کا حکم موجود ہے. آپ کے دعوے دونوں چیز ہونی چاہیے. انبیاء کا نام دکھائیں گے اور وراثت ان کی ہوتی ہے, دونوں چیز دکھائیں گے, مالی وراثت. بالکل دکھائیں گے. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے کیوں نہیں دیا حضرت فاطمہ کی اولاد کو جب وہ خلیفہ بنے؟ اس کا جواب دیجیے. ارے وہ چیز بھول گئے کیا کہ اہل بیت علیہ السلام جس چیز کو ایک بار چھوڑ دیتے ہیں پھر اس پہ دوسرا. ماشاء اللہ یہی تو ہم لے جانا چاہ رہے ہیں. یہی کہاں. اب دیکھیے نہج البلاغہ ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ خطبہ نمبر 103 میں, ٹھیک ہے, تو اس میں لکھا ہے امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اور وہ یہ کہ پند و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے, سمجھانے بجانے میں پوری کوشش کرے, سنت زندہ رکھے اور جن پر حد لگتا ہے ان پر حد جاری کرے اور حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے. امام پر فرض ہے, یعنی معاذ اللہ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس فرض کام کو چھوڑ دیا. فرض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے. یعنی آپ نے حضرت علی کو معاذ اللہ گناہگار بنا دیا. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے معصوم ہیں, یہ کبھی گناہگار ہو ہی نہیں سکتے. آپ تو ثابت کر رہے ہیں گناہگار. نہج البلاغہ کہہ رہا ہے کہ امام کا فرض یہ ہے کہ وہ جو مال ان سے چھینا ہوا وہ ورثہ تک پہنچائے. حضرت علی نے نہیں پہنچایا, آپ نے خود مانا تو آپ پھنس گئے. ارے سہیب بھائی 1 منٹ, یہ بائٹ سب سے میں نے کچھ بھیجا ہے اس میں آپ سن, اور دوسری بات میری سن لیں, میری
تو فدیت مانا ہے تو یعنی اصل حقدار حضرت علی تھے، ٹھیک ہے، تو پھر جو حق حضرت علی کا تھا اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا، تو پھر حضرت علی نے اپنی خلافت کیوں لیا؟ وہ خلیفہ کیوں بنے؟ ان کو خلافت چھوڑ دینی چاہیے نا، کیونکہ ان کی خلافت کا حق نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ تو یہاں پہ تو دو باتیں ہو گئی، ایک آگے فدق کو نہیں کیا، خلافت بھی ان کے خلاف تھی تو خلافت لے لیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتا تو رہا ہوں باسط بھائی، میں آپ کو پی ایم میں اسکین ڈالا ہوں، دیکھ لیجیے، وہ بھیجیں گے اردو کاپی۔ آپ مولا علی علیہ ایسا ہے ہماری تو یہی اصول دعا ہے۔ کافی میں لکھا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہے، وَإِن لَّمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء جو ہوتے ہیں اپنی وراثت میں دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، شیعہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ ارے میں قرآن سے ثابت کرے گا، رکو نا، میں ذرا ابھی تھوڑا گھر چلا جاؤں پھر بات ہاں ہوگی پوری ثابت مکمل کرو نا۔ طریقے سے۔ شیعہ مذہب میں تو عورتوں کی کیا بولتے ہیں مالی وراثت میں تو یہ وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے زمینی جائیداد میں، اصول کافی میں لکھا۔ بریلوی ہے یا پھر اہل حدیث ہے یا کون سے والے ہیں آپ مجھے بتاؤ تو۔ الحمدللہ انا سلفی۔ ہم وہ والے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں رابطیت کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تم سب پیچھے بھاگنے والے ہو، پہلے مجھے بتاؤ آپ کون سے فرقے سے ہو؟ الحمدللہ انا سلفی۔ اہل سنت والجماعت۔ اہل الحدیث۔ اچھا اہل الحدیث۔ اہل حدیث ہو؟ کیا بریلوی سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ ہاں بریلوی والوں سے تو میرا بہت ہی خون کھوتا بھائی صاحب۔ ہاں تو آپ بریلویوں سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے سے بات کرنا کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان بریلوی والوں سے تو میرا بہت دماغ خراب ہوتا ہے، حالانکہ کہ سن کے دیتے نہیں ہے، اپنی اپنی بولے جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو کچھ بھیجا تھا، آپ نے اسے دیکھا؟ ہاں پہلے تو یہ کیا بھیجا ہے آپ نے؟ ایک منٹ باسط بھائی، میں بھیجا ہوں، دیکھ لی اردو کاپی مار رہے، وہ بی بی فاطمہ ناراض ہوئی اپنے من سے۔ سب مت بھیجیے۔ مار رہے ہو جی اس پہ سے۔ نہیں، بخاری کے حوالے سے جو کہا نا کہ حضرت فاطمہ نے جو بات ہے کہ انہوں نے کیا بولتے ہیں پھر وفات تک بات نہیں کی، اس سے مراد اس مسئلے میں بات کرنا تھوڑی ہے تو پھر کہ ناراض ہو کر بات، ناراضگی کا لفظ بھی ایک منٹ بات سن لینا حضرت میری بات سنیں۔ بخاری میں جو روایت ہے اس کے روایت کرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہے، تو پھر آگے کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے قالا، ٹھیک ہے، اور یہ قالا ہے کہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات تک بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو وفات تک بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بات کرنا ہی بن گئی، یعنی اس مسئلے پر حضرت فاطمہ نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ میرے بات پوری طریقے سے بات کرنا ختم ہو گئی، پوری مکمل بات میری دوسری بات سنو نا۔ ہاں نہیں میری بات مکمل ہونے سے پھر بولیے۔ ارے یار مکمل تو کرنے دو، مکمل بات مکمل ایک منٹ۔ پیچھے ارے حدیث تو پورے پڑھنے دو یار، پوری سنو تو صحیح۔ اس کے لیے ٹائم تک نہیں بولی تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آخری ٹائم تک ناراض رہی، اور جس سے بی بی فاطمہ ناراض رہی اس سے اللہ کے نبی ناراض ہے، اور جس سے اللہ کے نبی ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ اب خاموش ہو جائے، رک جائیے۔ ہاں چلیے پوری حدیث پڑھیے۔ ہاں ہوگی آپ کی بات نا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری کی جس روایت میں یہ بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض نہیں کی اور پھر بات نہیں کیا، یہ جو روایت
है ना, वो मुतअद्दिद सहाबा कराम से मनकूल है, लेकिन किसी में नाराजगी का और तर्क कलाम का सबूत नहीं है। ये बुखारी में उस रिवायत में है जिसमें इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाहि अलैह उसकी सनद में रावी, ठीक है। और बाकी सनद में जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है उसमें तर्क कलाम का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, ठीक है, कि वफात तक बात नहीं की और उनसे नाराज हो गई। इसका जिक्र हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की दूसरी रिवायत में नहीं है जिसमें इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी है, उसी में है। और यहाँ देखो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो रिवायत कर रही है, ला नूरकु मा तरकना सदका, अंबिया जो है वो विरासत छोड़ कर नहीं जाते, जो छोड़ कर जाते हैं वो सदका होता है। फिर इस हदीस के रावी कौन है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और फिर आगे जो अल्फाज बयान हो रहे हैं वो है काला। काला का मतलब होता है वो मेल के लिए आता है, मर्द के लिए आता है, लेकिन हजरत आयशा इस हदीस की रावी है, तो यहाँ पर आना चाहिए काला। तो ये हजरत आयशा के अल्फाज नहीं है, बल्कि काला यानी कोई मुज़क्कर के लिए आया है, यानी कोई मर्द है। और वो इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह का अपना मैं आपसे एक बात करूं इसी मौजू पे। मैंने जो साबित कर रहा था वो साबित कर दिया कि ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के अल्फाज नहीं, रिवायत के अल्फाज नहीं, ऐसा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनका फहम है। अम्मार बिन यासिर को के अम्मार बिन यासिर तुम्हें एक मिनट करेगा। क्या नाम है आपका? पहले बोलिए। मेरा नाम समीर है। हाँ ठीक है, पहले बाग फिदक पे पहले बात कर लेना आप, इससे पहले आप बात कर लेना। करेंगे ना, अभी देखो मुझे जाना है। आपको मालूम है कि बाग फिदक पर आप दलाइल की दुनिया में यति बात नहीं कर सकते, सिर्फ सहाबा कराम पर एतराज करना, वही तरह हज़रत अली पर कर देते हैं, वहाँ पे फंसते तो कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं। नहीं जाएंगे, बस 1 मिनट मुझे घर पहुँचने दें किसी तरीके से। आप